कुछ ही दिन बाद हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। अम्मी ने और बहनों ने मिलकर घर की खूब सफाई की और हफ्ते भर में हम लोग नया घर सेट करने में कामयाब हो गए। जिस दिन सारी सेटिंग मुकम्मल हो गई, घर दमकने लगा। मामूली सा सामान वो भी घर में अच्छा लगने लगा। बहनें किचन में दिल लगा कर काम करती, मैं टब में पानी भर के नहाता और अम्मी सारा दिन हाथ की कैंची से घास बराबर करती। उन्हें बागबानी का बहुत ज्यादा शौक था, गर्ज घर बहुत जल्द निखर गया। हमने अभी तक न आसपास की आबादी को बगौर देखा था, न वहां रहने वालों के बारे में जानना चाहा था। हम सब बहुत मुतमईन और खुश थे। वो पहला वाकया था जब सबसे छोटी बहन नहा रही थी। इसके जिस्म पर और मुंह पर साबुन लगा हुआ था कि पानी चला गया। उसने दरवाजे से अम्मी को आवाज दी। अम्मी दौड़ते हुए गई। उन्होंने कहा, कहीं से कोई वॉल्व बंद हो गया होगा, वरना पानी तो हर नलके से आ। अम्मी ने उसे बाल्टी में पानी भर के दिया। वो नहा कर निकली तो अम्मी ने बाथरूम के नलकों का जायजा लिया। जो ही नलका खोला, पानी बड़ी तेजी से आने लगा। अम्मी ने बहन को डांटा कि ऐसे सही तरह से नलका खोलना नहीं आया। अम्मी ने नलका बंद किया और बाहर निकलने लगी तो नलका फिर खुल गया। अम्मी बड़ी हैरान हुई कि अभी तो नलका अच्छी तरह बंद किया था। अम्मी ने वापस जाकर नलका बंद करना चाहा, मगर वो बंद नहीं हुआ। अम्मी समझी कि नलके का वॉशर खराब हो गया है। उन्होंने नीचे से वॉल्व बंद कर दिया। पानी बंद हो गया। वो बाहर निकलने लगी तो शावर खुल गया और पानी की बौछार शुरू हो गई। कुछ खराबी है इस बाथरूम के नलकों में, अम्मी बड़बड़ाई। मुझे थोड़ा प्लम्बर का काम आता है। मैंने सारे नलके चेक किए, सब ठीक थे। मैंने पानी सब में पानी आ रहा था और पानी बंद करने पर बंद हो रहा था। हम लोगों ने मामले पर तवज्जो नहीं दी और अपने कामों में मसरूफ हो गए। 2-4 दिन बाद बाथरूम में मुंह धो रहा था कि नलका बंद हो गया। मैंने नलका चेक किया। न शावर से पानी आ रहा था, न टब के नलकों से। बेसन का नलका बंद था। मैं नाचार बाहर निकला और दूसरे बाथरूम में मुंह धोने चला गया। मैं नलका बंद करके बाहर निकल रहा था कि नलका खुद ब खुद खुल गया और तेजी से पानी गिरने लगा। मैं बंद करने मुड़ा तो नलका बंद था। मैं बहुत हैरान हुआ कि मामला क्या है। मैंने अम्मी को बताया तो वो बोली, खुदा जाने इस घर के नलकों में क्या चक्कर है, जिन्नात होंगे। मेरी बहन बोली, ये मजाक की बात नहीं है। मुझे शक हो रहा है कि घर में कुछ है। सुबह मैं चाय बना रही थी तो मेरी बिल्ली ऐसे फूं फूं कर रही थी जैसे इसके सामने कुछ हो। मेरी दूसरी बहन बताने लगी, अच्छा ये फजूल की बातें मत करो और अपने अब्बा के सामने तो कुछ भी ऐसा मत कहना, बात का बतंगड़ बना देंगे वरना। अम्मी ने बहन को घूर कर कहा। अगली सुबह मैं किचन में चाय लेने गया तो मैंने देखा कि बिल्ली किचन के दरवाजे के साथ खड़ी हो आ रही थी। इसके जिस्म का एक एक बाल खड़ा था और वो उसकी दुम फूली हुई थी और वो अपने सामने देख देख कर इस तरह आवाजें निकाल रही थी जैसे किसी चीज से खौफजदा हो। मैंने अच्छी तरह खौफ से इधर उधर देखा, मगर कुछ नजर नहीं आया। बहन किचन में खड़ी ये सब देख रही थी और मुझे देखकर बोली, देखा भैया, बिल्ली को देखा कैसे कर रही है, हालांकि आसपास कोई कुत्ता भी नहीं है जैसे जिसे देखकर ये फूं फूं करती है, ना कोई और जानवर, मगर खुदा जाने से क्या नजर आ रहा है। बहन की इस बात में सदाकत थी। मुझे कुछ कुछ खौफ महसूस हुआ। भैया पानी भी नहीं है, बहन बोली। क्या? सुबह अम्मी ने तो मशीन चलाई थी और टंकी ओवरफ्लो हो गई थी। मैंने हैरान होकर कहा, आप खुद देख लें। उसने नल का खोल कर दिखाया, वाकई पानी बंद था। फिर सारे घर के नल की चेक किए, कहीं भी पानी नहीं था।
میں نے ٹینکی چیک کی تو ایسے خالی تھی جیسے کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ میں الجھن کا شکار ہو گیا۔ جا کر موٹر چلائی تب موٹر سے ایک آواز آئی، دھواں نکلا اور موٹر بند ہو گئی۔ لو، ایک اور مصیبت آ گئی۔ کالج کو دیر ہو رہی تھی، میں نے ٹینک کھولا مگر اس میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ پہلے تو آنکھوں پر یقین نہیں آیا، بھاگ کر امی کو بلایا، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ٹینک میں پانی کی بجائے پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ امی پریشان ہو گئی، برابر والے پلاٹ سے پانی بھر کر لایا، یوں سب نے منہ دھویا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو گھر آیا تو ابھی تک یہی باتیں کر رہے تھے سارے۔ میں نے خیالی میں ہاتھ دھونے کے لیے نل کا کھولا تو پانی آ رہا تھا۔ میں حیران ہو کر چلایا، امی پانی آ رہا ہے۔ ہاں، ٹینکی میں تو پانی، میں نے، امی بولی۔ مگر وہ تو خالی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ میں نے بتایا، تمہیں غلط فہمی ہو گئی تھی، امی نے کہا۔ اگر مجھے غلط فہمی تھی تو ٹینک میں پتھر بھرے ہونے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا اور ٹینک نہ اٹھایا۔ میرے منہ سے چیخ نکلی، اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ امی پریشان ہو گئی۔ ہمارے ایک ماموں تھے رشتہ دار، وہ اب نارمل تھے اور بہت کم بات کرتے تھے۔ کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو نہیں کھایا۔ کسی نے منہ دھلایا تو دھو لیا، ورنہ ہفتوں یوں ہی گھومتے رہے۔ وہ ہماری بڑی ممانی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی ممانی سعودی عرب جانے لگی تو ہمارے پاس چھوڑ گئی۔ انہیں آئے ہوئے 1-2 روز ہی ہوئے تھے کہ کمرے سے ان کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ اس وقت صبح کے 4 بجے تھے۔ وہ باتھ روم کے دروازے میں کھڑے تھے، جس طرح بلی کسی چیز کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی ہے، اس کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس طرح ماموں کے سر کے بال کھڑے تھے۔ ان کا رنگ بالکل سفید ہو رہا تھا اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہہ رہے تھے، یہ ہمیں اندر نہیں جانے دے رہا۔ میں آگے بڑھا، امی، ابا اور بہنیں سب جمع ہو گئے۔ کون؟ ماموں کون آگے بڑھنے نہیں دے رہا؟ یہ، اس کے دانت باہر ہیں اور سر پر سینگ ہیں۔ انہوں نے اندھیرے باتھ روم میں اشارہ کیا۔ امی نے اتنی دیر میں آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ پتہ نہیں ماموں کی کیا نظر آ رہا تھا، وہ اچانک نارمل ہو گئے۔ گیا گیا چلا گیا وہ، سرد ہوتے ہوئے بولے۔ 3-4 دن سکون سے گزرے۔ میں لان میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک سانپ کا پھن لہرایا۔ میں خوفزدہ ہو کر اٹھنے لگا کہ گھاس میں سے سانپ نکل آیا، مگر سانپ سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ سانپ کسی اندیکھے ہاتھ میں تھا اور کوئی اسے رسی کی طرح میرے چاروں طرف گھما رہا تھا۔ میں حلق سے کوئی آواز بھی نہیں نکال سکا اور بیٹھے بیٹھے پسینے میں نہا گیا۔ اس گھر میں ضرور کوئی بلا ہے، کوئی آصف ہے، کچھ بھی ہے ضرور۔ ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا، ابا نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے مجھے گمسم حالت میں دیکھا تو ادھر ہی چلے آئے۔ ابا پر جو ہی میری نظر پڑی، میں خوف سے چلایا، ابا سانپ! کہاں ہے؟ ابا سمجھے کہ گھاس میں سانپ نظر آ رہا ہے، مگر میں خلا میں دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ ابا کو سانپ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سانپ غائب ہو گیا۔ میں نے خوفزدہ آواز میں کہا، ابا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار ہو گیا۔ میرے سرانے جمع ہو گئے سب۔ امی پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگیں، ابا یقینی بے یقینی انداز میں بڑبڑائے، اور لو خوبصورت مکان! تمہیں اور تمہاری امی کو شوق تھا۔ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں جانے لگے؟ میں ابھی تک خوفزدہ تھا، لگتا تھا کہ پھر میرے سامنے کوئی سانپ لہرانے لگا ہے۔ میں بولا، نہیں ابا، ہم چلیں گے۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر بھیگی پٹیاں رکھ رہی تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بولا۔ امی تو بالکل خاموش تھیں۔ بہت جلد ہم نے سامان پیک کیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھی۔ انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی،
بہن سچ پوچھیے تو مجھے اس گھر سے بڑا ڈر لگتا ہے. میرا بیٹا مجھے زبردستی لایا ہے، یہ کہتا ہے کہ خواہ مخواہ اس گھر کو بدنام کیا ہوا ہے. چل کر دیکھیں، 2 ماہ سے لوگ اس میں موجود ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ اس کے گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ میں نے پوچھا. بیٹا اس گھر میں کبھی کوئی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکا. حد تو یہ کہ مالک مکان بھی نہیں رہ سکے. وہ شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں. بار بار لوگوں کو دھوکے سے گھر کرائے پر دیتے ہیں، مگر یہ گھر آج سیب زدہ ہے. اس کے ساتھ والے پلاٹ پر بھی سایہ ہے. جو لوگ یہ گھر بنوا رہے تھے 2-3 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد ادھورا چھوڑ گئے. میرا بیٹا کہتا ہے کہ یہ سب کہانیاں ہیں، مجھے زبردستی آپ نے ملانے لے آیا، مگر مجھے تو ابھی بھی ڈر محسوس ہوتا ہے. آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ امی ابھی جواب نہیں دے پا رہی تھیں. چھوٹی بہن چیختی ہوئی باہر نکلی. امی سب نلکوں سے خون آ رہا ہے. امی اندر بھاگی، میں بھی اندر آیا. کچن کے بیسن میں خون بھرا ہوا تھا. جو بھی نلکا کھولتے پانی کے بجائے خون آتا. خوف سے سب کا برا حال تھا. ہم لوگوں نے اسی دن اس خوبصورت گھر کو خدا حافظ کہہ دیا. بعد میں امی نے بتایا کہ ان کا پھر ارادہ بدل گیا تھا. انہوں نے ابو سے کہا تھا کہ کسی بزرگ سے حصار کھنچوا لیتے ہیں. ایسا گھر پھر نہیں ملے گا، مگر شاید ان کے اس ارادے کی خبر اس گھر میں رہنے والی مخلوق کو ہو گئی تھی. اس لیے ہم سب کو خون نظر آیا اور ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا. دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری ہارر سٹوریز اچھی لگتی ہوں گی. اگر آپ کے پاس آپ کی کوئی آپ بیتی ہے، آپ کی کوئی ہارر سٹوری ہے، تو ہمیں ضرور لکھ بھیجیے گا. ہم ضرور اس کو شامل کریں گے. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.